دن گود میں کھلایا کرتے تھے، تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے۔ حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی۔ ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے، مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں۔ نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی، بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں انگلی پکڑ رکھی اور نانا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے بچہ نا ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ اتنا فرما دیتے تھے تو کوئی بڑی بات تھی کہ بھئی بچے آئندہ نہ اٹھانا، یہ کھجوریں ہمارے کھانے کی نہیں، بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال لی، نہیں اندر جانے دی۔ فرمایا بیٹا سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، تم میری آل ہو، صدقہ تو اور لوگوں کے لیے۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نانا بھی موجود تھا، نواسا بھی موجود تھا، کہ صدقے کا مال، مسئلہ تو آج بھی ہے کہ سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، پر آج کل کا سید تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا۔ صدقے کا تو الگ راہ ملنا چاہیے۔ جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں، ان سب نے تھوک رکھا رشوت پہ۔ ہاشمی خاندان کا جوان، سید خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو، اگر کوئی یوں آواز لگائے نا شاہ صاحب، وہ پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا توے کا پٹھا پاسا کون آوے۔ میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو، وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا۔ سید بڑا سخی ہوتا ہے، وہ تو کھلا کے راضی، پلا کے راضی، وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی، وہ خود کچھ نہیں مانگتا۔ www.shahideislam.com بھیا ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا، یہ پہلی آواز نکالتے ہیں سیاہ صاحب۔ جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلاں بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے، تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں مارو۔ کیا میں نے نام غیروں کا؟ تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں؟ بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے، میں کیسے گوارا کروں؟
اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے. ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا, شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا, جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا, ویسا ہی لطف آئے گا. یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا. کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کی چیز سے ہوں؟ اللہ. کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین, میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا, گندے پانی سے بنایا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے. لم يكن شيئا مذكورا. اللہ. اپنی حقیقت کو سوچ, اپنی اصلیت کو سوچ. اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا. ذرا توجہ تو کرو. فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا. اسباب تو دیکھ, مٹیریل تو دیکھ. ماں ساگ کھاتی ہے, اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں. اماں گاجریں کھاتی ہے, اندر دل بن رہا ہے. اماں روٹیاں کھاتی ہے, اندر دماغ تیار ہو رہا ہے. اماں دال کھاتی ہے, اندر زبان تیار ہو رہی ہے. کس نے بنائے؟ اللہ. فرمایا آؤ. کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا, ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا, چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی, سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی. اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا, اپنے مٹیریل تو دیکھ. فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں, سبزیاں, ترکاریاں, دال, گوشت کھاتی ہے, اندر ہڈیاں بن رہی ہیں. ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں, میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اور میرے بندے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا, جھلی کا اندھیرا, رحم کا اندھیرا. ماں کو پتہ نہیں ماں سوئی ہوئی ہے, میں بنا رہا ہوں. تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے, میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں. یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے, یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی, یہ کان کس نے بنائے, ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے, یہ زبان کس نے دی, یہ دل و دماغ کس نے دیا. فرمایا میرے بندے کبھی تو غور کیا کر, ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. اللہ. تیری رگ رگ بنانے والا میں. اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم, جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں. شکل تو کجا, لب تو کہاں, آنکھیں تو کون بنائے گا, ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے, پیر تو کون بنا سکتا ہے, دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے. دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی, زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی, چکھنے کی طاقت کس نے رکھی, ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی, پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی, کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی. فرمایا ذالکم اللہ
ربکم، اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا تیرا رب میں ہوں، کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تیری تو کیا مجال ہے، بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا، فلانے بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں۔ کیا میں نے نام غیروں کا، اللہ اکبر، تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے؟ میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے۔ کون آج اللہ کے قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا، جو بات چل نکلی سو چل نکلی۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو اتقو ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا۔ ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر مٹھ کس نے رکھی؟ نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو۔ فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان، ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اتقو ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ۔ فرمایا اتقو ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر،
کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تبھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے، مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا، سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا، اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے، اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں۔ قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن۔ ذرا تصور میں تو لاؤ، اللہ، ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نلکے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں۔ نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تمام کا تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں۔ اگر یقین ہو پھر یہ غفلت،
صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی آپ کو نیند نہیں آئی, کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں, بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں. آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا. کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا, کیا بات ہے آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر او میری بیٹی, کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں, ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو, جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو, جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو, او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہیں, وقت کے امام ہیں, پرہیزگار متقی ہیں. اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں, میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی, ساری رات سوتی نہیں, مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے, تو کچھ نیند کر لیا کر, آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی. عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے, بستر پہ لیٹ جاتی ہوں, آنکھ لگنے کو ہوتی ہے, فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا, صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے, پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں. وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے, اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں, قرآن کی زیارت نصیب نہیں. گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا. تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو, ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی, ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا, اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں, فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں. کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے, ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں, ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. اگر دل میں عظمت ہو, ڈاکٹر ہو, افسر ہو, وزیر ہو, آخر ہے تو انسان, ہے مسلمان, ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر, ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں, تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. فرمایا وہ دن دور نہیں, آیا وقت قیامت کا, آیا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا نے پھنسا لیا, چہل پہل میں پھنس گئے, اس کے رنگ روغن میں لگ گئے, اس کی زیب و زینت میں لگ گئے. رات اسی کی سوچ ہے, دن میں اسی کا فکر ہے, اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں. قرآن کریم کی آخری سورت, آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا, سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی, یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی, بازاروں میں بھی, شہروں میں بھی. فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا, فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا.
कभी ये भी तो पूछना कि उस वली ने कभी ये भी बताया कि मैं मरूंगा कब, किस दिन मरूंगा? जब अपनी मौत का पता नहीं तो और किसी चीज का क्या पता है? सिर्फ अटकल पट्टू तीर लगाने वाली बात है। अभी चंद महीने हुए यहां मेरे पास चंद नौजवान आए मुल्तान शहर से और कहने लगे कि 25,000 की चोरी हो गई है, बता किधर, कौन ले गया, किधर ले गया। मेरे पास आए यहां, मैंने कहा बता दूंगा पर आधे लूंगा। कहने लगा नहीं नहीं देखा ना जी, इतना तो ना करो। अल्लाह। अब मैंने कहा वो सारे ही चले गए यार। यकीन करो मैं यहाँ चारपाई में बैठा हूं दरवाजे के बाहर, असर के बाद पूरी पार्टी आई इसी शहर की कि 25,000 रुपया गुम हो गया है, बता किधर गया है। सब लोग कहते हैं कारी हनीफ बताता है। सुनो, कारी हनीफ बताता है, टीला करा दूंगा मैं। जितना मैंने इनकार किया मेरे सर होते चले गए। आखिर में मैंने बकवास कर दी, मैंने कहा अच्छा बताऊंगा फिर आधे लूंगा। कहने लगे नहीं। तमाशा देखा, यानी अंदाजा लगाओ कि हम शहर से सुनकर आए हैं कि कारी हनीफ चोरियां बताता है। अल्लाह गनी, किसको मालूम है कि अभी क्या हो जाएगा? अल्लाह पाक ने किसी को नहीं बताया। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गईज़। क़यामत का ठीक वक़्त किसी को मालूम नहीं, बारिश का कोई पता नहीं कब होगी, कितनी होगी। तुम अभी कह रहे होगे कि जी महकमे मौसमियात वालों को पता चलता है। इन 3 महीने में ये महकमे मौसमियात वाले कई दफा कह चुके हैं कि बूंदाबांदी होगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जितने ये ज्यादा बतलावे ना उतना ही मौसम खराब होता चला जावे। पिछले साल इन्होंने रुई की गांठों की गिनती बताई कि इतनी कपास पैदा होगी मुल्क में, इतनी रुई की गांठ बनेगी, इतनी बाहर भेजेंगे और इतनी अपने घर रखेंगे। जरा पूछो तो सही जिम्मेदारों से सर खुजाते फिरे कि खाद के पैसे भी वापस नहीं हुए। भले किसी को क्या पता कि अभी क्या था और अभी क्या हो जाएगा, कल क्या होगा, परसों क्या, एक अल्लाह की जात जानती है। फरमाया वयुनज़्ज़िलुल गईज़, कोई नहीं जानता बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां तक होगी, किस कदर होगी, किस तरफ में होगी, कहां नहीं होगी। वयअलमु मा फिल अरहाम, कोई नहीं जानता औरत के पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की। बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं, दादी को पता नहीं, नानी को पता नहीं। यूं कह किसी को पता हो या ना हो, हजरत साहब को पता लग जाता है। हजरत साहब को क्यों? हजरत साहब टिड्डी दे अंदर वड़दा हुंदा है। तमाशा देख, कोई किसी को पता नहीं चलता। और खुदा ने अपनी खुदाई किसी को तकसीम करके देनी नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न मेरे माँ बाप, न मैं किसी का बाप, न मेरी औलाद, न मैं किसी की औलाद। अल्लाह समद, बेनियाज, बेमिसल, बेमिसाल हूं, हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। साम मेरे मोहताज हो, मेरे दरवाजे के गदागर हो, मेरे दरवाजे के फकीर हो, मेरे दरवाजे के दस्ते निगर हो। आओ मांगो खाओ, मौत आए मर जाओ। अगर अकड़ोगे, फरमाया फिर मैंने बड़ी बड़ी सजाएं दी हैं लोगों को। हाँ, मैं तो तौबा भी मुंह से नहीं निकलने देता। कलमा तो कलमा हाय नहीं करने देता मैं। जब मैं मौत का पैगाम दूं, यकदम दिल की हरकत बंद हो जाती है। आए भी नहीं, उई भी नहीं, उफ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह। फरमाया वयअलमु मा फिल अरहाम, किसी को पता नहीं औरत के पेट में क्या चीज है। देखो ना, जिसने 9 महीने बच्चा पेट में रखा, जब बच्चा पैदा होता है ना, खुद माँ भी कान लगाती है, बताएंगी लड़का है कि लड़की है।
बेताबी से इंतजार करती है, बड़ी बेकरारी से इंतजार करती है औरत कि ये दाई बोल ले, कोई और पास वाली बोल ले, कोई और छोटी बड़ी घर की औरत बोल के बताए कि लड़का है कि लड़की है। और जिसने 9 महीने पेट में रखा, जब उसको पता नहीं तो परली तरफ बैठे हुए हज़रत साहब को पता कैसे चल गया। वयअलमु मा फिल अरहाम, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ये कहेंगे जी फलाने बुजुर्ग ने दुआ की थी, अल्लाह मियां लड़का देगा, लड़का हो गया, ठीक है, दुआ तू भी मांग, बुजुर्ग भी मांगे, पीर भी मांगे, फकीर भी मांगे, आलिम भी मांगे, माँ भी मांगे, बाप भी मांगे, खानदान सारे मांगो। बात ये है मांगो तो सारे, पर यूं कहो देने वाला वो एक है, बस ये है असल बात। और मांगने की तो कोई किसी की वो नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी आंख खुली, मैंने काली कमली वाले को सजदे में देखा, रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाहु अकबर, फरमाती हैं इतने रोए सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांस रुक गया, सांस घुट गया आपका। हजरत आयशा फरमाती है मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ गई, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। नबी ने इतना मांगा, इतना मांगा, इतना मांगा, इस कायनात में मांगने वाला कोई आया ही नहीं। हर आन मांगा, हर लम्हा मांगा, हर घड़ी मांगा, और इतना मांगा। मेरी बात लिख के ले जाओ इंशाअल्लाह, कच्ची पक्की बात नहीं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गवाह है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गवाह है, नबी की घरवाली गवाह, नबी की लख्ते जिगर नूरी नदर फातिमा ज़हरा गवाह। फरमाती है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आवाज बिल्कुल खत्म हो गई, आवाज बिल्कुल पस्त हो गई, फिर भी लब हरकत करते थे, लब हरकत करते थे, दोनों की दोनों। फरमाती है हमने कान लगाया, आवाज थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, और मेरे मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। और खुदा की कसम काली कमली वाले ने आखिरी सांस तक मांगा ही मांगा। चाहे तेरे लिए मांगा, उम्मत के लिए मांगा, मगर हर वक्त मांगा। और यूं फरमाया कि मैदान हशर में जब लोग चारों तरफ से परेशान होकर, आजिज होकर, तंग होकर, धक्के खाकर, जलील होकर, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशवरे से जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आएंगे, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, इरशाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया लोग मुझे सिफारिश के लिए कहेंगे अल्लाहु अकबर कबीरा। तो यूं फरमाया, ये नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह मियाँ को टेलीफोन करूंगा कि देखना जरा ख्याल करो उम्मत आ रही है मेरी, या उम्मत को ये कहे कि रुका ले जाओ, बल्कि यूं फरमाया जैसे उम्मत आकर के मुझे परेशान करेगी मैं सजदा करूंगा, मैं सजदा करूंगा। उस वक्त भी सर मेरा दर तेरा, झोली मेरी अता तेरी। और हदीस पाक का अगर मजमून पढ़कर देखो सारे मजामीन हल हो जाएं। यूं फरमाते हैं खुद हुजूर करीम कि मैं इतना लंबा सजदा करूंगा, उस वक्त क़यामत में इतना लंबा सजदा करूंगा कि 7 दिन 7 रातें का वक्त 1 हफ्ते के बराबर वक्त लग जाएगा, मैं सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। इतना लंबा सजदा करूंगा कि 1 हफ्ते के मिकदार वक्त लग जाएगा। ये मिकदार क्यों फरमाया? क़यामत का दिन है ना, दिन ढलना नहीं, छुपना नहीं, रात आनी ही नहीं, रात तो है ही नहीं ना, इसलिए फरमाया 1 हफ्ते की मिकदार दिन लग जाएगा, वक्त खत्म हो जाएगा, पूरा हफ्ते के बराबर। इसके बाद अल्लाह पाक मुझे फरमाएंगे इरफा रासिका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब सर उठाओ,
मांगो तूता दूंगा, मांगो दिया जाएगा। सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तेरा रब तुझे राजी कर देगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस वक्त राजी होंगे? कितने लोग जन्नत में चले जाएंगे, दोज़ख में चले जाएंगे, आप किस वक्त राजी होंगे? खुदा की कसम, उस मुहसिन कायनात का क्या कहना काली कमली वाले ने जो हम पर मेहरबानी फरमाई। यूं फरमाया, जब तक एक एक उम्मती कलमा पढ़ने वाले का हाथ पकड़ कर जन्नत में ना ले जाऊं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को चैन नहीं आएगी। एक एक को ले जाऊंगा और चैन नहीं आएगा मुझे उस वक्त भी। तो अर्ज ये कर रहा था कि कुरान करीम ने और तमाम चीजों में अकीदे का सुधार, कि अकीदा बनाओ। ये जो अकीदा है ना, इसकी हैसियत ऐसी है जैसे पहली ईंट इमारत की। अगर ईंट टेढ़ी हो गई तो सारी इमारत टेढ़ी हो जाएगी। अगर अकीदा सही नहीं तो सारे आमाल टेढ़े हो जाएंगे, और अगर अकीदा सही है तो आमाल भी और तमाम अफ़आल भी, अखलाक भी, तमाम की बुनियाद जो है वो सही रहेगी और अच्छी तौफीक होगी। अल्लाह। ये अरबी कलमा है, आप और मैं अगर कलमे का माना समझ ले फिर भी बात बनती है। यही तो माना ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, तेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, मुझे और आपको औलाद देने वाला कोई नहीं, बीवी बच्चे देने वाला कोई नहीं, ये हर रोज रोटी खिलाने पानी पिलाने वाला उसके सिवा कोई नहीं, इल्लल्लाह, एक अल्लाह की जात है। और फरमाया कि ये बताया किसने कि ये सब कुछ करने वाला कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे आका और मौला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो कुरान करीम की आयतों ने वजाहत कर दी, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसी को पता नहीं कल क्या हो जाएगा, सुबह को क्या हो जाएगा, शाम को क्या हो जाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता मौत किस जगह पे आएगी। सुजूद मगर सरबा सुजूद मगर अज़्मों में पुख्तगी नहीं, और कायल बंदगी तो हूँ काबिल बंदगी नहीं। और मेरे मौला, मैं हर वक्त तेरे दरवाजे पे माथा रगड़ूंगा, अपनी पेशानी रगड़ूंगा, अपनी जबीन न्याज तेरे दरवाजे पे रखता रहूंगा। मेरा काम तेरी चौखट पे माथा रगड़ना है, मंजूर करना या ना करना यह तेरा काम है। आवाज आई, घबराना, आज मैंने तेरी यकदम 54 हज कबूल कर लिए, आज मैंने तेरे यकदम 54 हज कबूल कर लिए। मैं तो तुझसे कहलवाना चाहता था कि देखूं मेरे दरवाजे से भागता है कि नहीं, और आज हम भागे भगाए, रहमतों को धकेलने वाले, अजमतों को परे करने वाले। नीयतें हमारी खराब हो गई, इखलास खत्म हो गया, सारी आमाल की बुनियाद नीयत पर है। नीयत बिगड़ी तो निजाम बिगड़ा, नीयत बिगड़ी तो काम बिगड़ा, नीयत बिगड़ी तो जजा सजा बिगड़ी, नीयत बिगड़ी तो मुल्क बिगड़ा, नीयत बिगड़ी तो पूरी दुनिया का निजाम बिगड़ गया। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में एक अजीब वाकया लिखा है। सूरे फातिहा की तफसीर करते हुए लिखा अल्लाह वाले ने कि नौशीरवां बादशाह, जो बहुत बड़ा अजीम बादशाह था, जिसको लोग आदिल कहते थे, इंसाफ करने वाला कहते थे, वो साथियों के साथ शिकार के लिए गया, अपने वुज़रा और सुफरा के साथ गया। जंगल बहुत बियाबान थे, साथियों से बिछड़ गया, अकेला रह गया। चलता चलता प्यासा थक गया, चूर चूर हो गया। अचानक एक अनारों के बाग में आ निकला,
کسی کا باغ تھا دیہات میں، شہروں سے بڑا دور، اس باغ میں بادشاہ پہنچا، چھاؤں میں بیٹھا، ایک نوجوان بچہ اس باغ میں تھا بڑا خوبصورت، کہنے لگا بیٹا میں مسافر ہوں، پیاس بڑی لگی ہے، کوئی پانی پلا۔ ان تیرے میرے ورگا ہوندا تو اتنے آکھے نا کہ میں اتنے تیرے واسطے سبیل لائی کھڑا، پیسے گھننا تے تین کو پانی پلانے، پیسے لے آ تجھے پانی پلائیں گے۔ ہمارا دین پیسہ، ایمان پیسہ، عزت پیسہ، وقار پیسہ، قیامت پیسہ، موت پیسہ، وہ پیسے بھی مر گئے اور کیا کریں گے ہم لوگ؟ آج ہم نے یہ بھی کبھی سوچ کے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی کے پلے 4 آنے کبھی کسی نے باندھے ہی نہیں۔ کروڑا پتی بھی ننگا جاتا ہے، لکھا پتی بھی ننگا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو اس نوجوان نے ایک انار توڑا، وہ نہیں جانتا کہ یہ بادشاہ ہے، ایک انار توڑا اور اسے نچوڑا تو گلاس بھر گیا اور وہ بادشاہ کو پیش کر دیا کہ مسافر جی یہ پانی پی لو۔ اس نے جو پیا تو بڑا رنگ اچھا، ذائقہ اچھا، بڑی خوشبو اور بڑی لذت آئی، اس کو پی کر دل و دماغ تازہ ہو گیا۔ تو دل میں سوچنے لگا کمال ہے بھائی، ہمارے محل میں ایسے انار کبھی نہیں آئے، بادشاہوں کو نصیب نہیں ہے، اور یہ دیہاتی جٹ لوگ ایسے انار کھاتے ہیں، یہ ایسے اعلیٰ درجے کے انار کھاتے پیتے ہیں، کمال ہے بھائی، ہم بادشاہ ہو کر کے یوں ہی رہ گئے، ہم اس باغ کو چھین لیں گے، ہم اس باغ کو لے لیں گے، یہ بادشاہ کے نام کروں گا اس باغ کو، میرے بچے کھائیں گے، میری بیٹیاں کھائیں گی، میرے شہزادے استعمال کریں گے، کمال ہے، دیہاتی لوگ کھا رہے ہیں۔ ابھی دل میں آئی یہ بات، چلتے وقت کہنے لگا رے نوجوان، لو زندگی میں پہلی بھی اور آخری بھی ملاقات ہے، یہ ایک گلاس اور پلا دے، تیری مہربانی۔ اس نے انار توڑا اور نچوڑا تو گلاس تو کیا بھرتا، چوتھائی گلاس بھی نہ بھرا، خوشبو بھی بد ذائقہ ہو گئی، رنگ بھی بگڑ گیا، لذت بھی بگڑ گئی اور پانی بھی تھوڑا نکلا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ نوجوان یہ سوکھا ہوا انار کہیں اور سے لایا؟ کہنے لگا چچا جان مسافر جی میں نے تو پیڑ تو کیا ٹہنی بھی نہیں بدلی، جس شاخ سے جس ٹہنی سے پہلا انار لایا تھا اسی سے لایا ہوں۔ ان نے کہا پھر کیا فرق پڑا بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ ذائقہ بھی نہیں، وہ مزہ بھی نہیں، وہ لذت بھی نہیں، وہ رنگت بھی نہیں، وہ خوشبو بھی نہیں اور پانی بھی نہیں۔ ہائے ہائے نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ کا ظلم کرنے کا ارادہ ہو گیا، ستم ڈھانے کا ارادہ کر لیا، زیادتی کرنے کا ارادہ کر لیا، غریبوں پہ ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو دل میں بات آئی، دل میں ارادہ آیا ظلم کرنے کا، اس ارادے کا دھواں باغ میں پہنچا، درختوں میں پہنچا، پیڑوں میں پہنچا، پتوں میں پہنچا، انار کے دانے دانے میں پہنچا۔ ابھی نیت کی خرابی نے نار کے دانے خشک کر دیے، رنگ بدل دیا، ذائقہ برباد کر دیا۔ آج حاجی، غازی، نمازی، پیر، فقیر، مولوی ہماری نیتیں خراب ہے، لوگوں نیت کو ٹٹولو اپنی۔ برابر والے ہمسائے کی بیٹی کو دیکھ کر ہچکی بھرنے والوں شرم نہیں آتی؟ مسلمان کی بہن کو دیکھ کر برائی کا ارادہ کرتے ہوئے خدا کا قہر مول نہیں لیتے لوگ؟ ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس آدمی نے زنا کیا، بدکاری کی، 40 میل چاروں طرف 40 دن تک خدا کی لعنت برستی ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ پروردگار کا اس امت پہ کرم ہے، ورنہ جس جگہ بدکاری ہو اس ملک کے لوگوں کو دانا نہ دیا جائے۔ دوسرے کی آبرو اتارنا مذاق ہے؟ دوسرے کا مال اٹھا کر ہڑپ کرنا کوئی مذاق ہے؟ آج لوگ اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں، چلاک بنے پھرتے ہیں، فلانے کا مال رگڑا دے دیا، فلانے کی عزت کو رگڑا دے دیا، فلانے کی آبرو کو تختہ کر دیا، فلانے کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو اسلام اور قرآن کے خلاف ہیں۔
اس لیے عرض کر رہا ہوں سال بھر میں عید کا دن آیا، نہ جانے اگلے سال تم میں سے کون دنیا میں ہوگا اور کون اپنی قبر میں تڑپ رہا ہوگا۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو رویا، ہائے وہ پھر بھی رو لیا، ہم سب کچھ سن کے کبھی نہیں روئے، ساری عمر چوری کا کھایا پر کبھی نہیں روئے، ساری عمر ظلم کیا پر کبھی نہیں روئے، کبھی سوچا تک نہیں کہ یہ دنیا میری نہیں ہے، مجھے آخر اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، کبھی یہ دماغ میں یہ بات آئی تک نہیں۔ بادشاہ نے توبہ کی، یا اللہ میں اس بات کو تو کیا کسی کی چیز بھی زبردستی نہیں لوں گا۔ رویا ہے، سجدے میں پڑھ کے رویا، اور اس کے بعد رو دھو کے کہنے لگا لو بیٹا چلتا ہوں، اب مسافر ہوں، بڑا پریشان تھا، تیری مہربانی ہو اگر ایک پانی کا گلاس اور پلا دے تو۔ اس نے کہا کہ مرضی ہے جتنا پیو، بیٹھو اور پلاتا ہوں۔ وہ ایک انار اور توڑ کے لایا، اس کے سامنے نپیڑا نچوڑا، وہ ایک انار کے دانے میں 2 گلاس بھر گئے، رنگت بھی اعلیٰ درجے کی، خوشبو پہلے سے بھی اچھی، ذائقہ بڑا اچھا۔ بادشاہ کہنے لگا بیٹا یہ کوئی گھر کے لیے اسپیشل رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں چچا جی، میں نے تو، میں قسم کھاتا ہوں، وہ پہلا بھی، وہ دوسرا بھی، یہ تیسرا بھی، میں نے تو درخت تو کیا بدلنا، ٹہنی بھی نہیں بدلی، اسی ساخ سے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر بیٹا کیا بات ہے؟ نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا کہ اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی، ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی، اللہ سے عہد کر لیا، درخت کے تنے تنے میں، پتے پتے میں، دانے دانے میں رحمت لوٹ آئی۔ تو یہ ساری چیزیں نیتوں پہ مدار ہیں۔ آج ہم برابر میں سے کار گزرتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کبھی ہم بھی، میرا موقع لگے تو اس کی کار چھین لوں، میرا موقع لگے تو اس کا سکوٹر چھین لوں، میرا داؤ لگے تو اس کی کوٹھی ہڑپ کر جاؤں، میرا داؤ لگے تو اس کا مربع ٹیوب ویل میں ہڑپ کر جاؤں۔ یہ حرام ہے، اللہ سے مانگو، کوئی گناہ نہیں۔ اگر کار پاس سے گزرتی تو اللہ سے مانگ، یا اللہ اس کو 1 دے رکھی مجھے 2 دے، یہ کوئی گناہ نہیں۔ بندے پر قبضہ کرنے کا ارادہ کرنا یہ نہایت ظلم ہے۔ اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کو لوگ خیر و خوبی کے ساتھ بھگتا لیتے ہیں، اب تمہیں پتہ تو چلا نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب عید کی نماز کے لیے کپڑے پہن کر گھر سے نکلو تو یوں کہتے ہوئے نکلو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، میں خدا کی بڑائی بیان کرتے چلو، میں خدا کی عظمت بیان کرتے چلو۔ اور میری بات نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ رمضان کا اکرام کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رمضان کو پورا کر لیتے ہیں تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ میرے بندوں کو آج راستے میں کھڑے ہو کر میرے بندوں سے مسافے کرو، میرے بندوں سے مسافے کرو۔ اور یوں آتا حدیث پاک میں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ عید کی خوشی مناتے ہوئے چلتے ہیں تو اللہ پاک پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ آج میرے بندے بڑے خوش خوش نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ رب العالمین تیری عطا تھی، تو نے کرم کیا، طاقت دی، ہمت دی، انہوں نے رمضان کا اکرام کیا، احترام کیا، روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، قرآن پڑھا، اور آج خوشیاں مناتے ہوئے نماز پڑھنے چلے ہیں، سجدے شکر ادا کرنے چلے ہیں کہ میرے لیے نماز پڑھیں گے، کہاں تیرے لیے پڑھیں گے۔ آواز آتی ہے آؤ زمین آسمان کے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں خدا نے ان سب کو معاف کر دیا، میں خدا ان سب کو معاف کر چکا ہوں۔ تو خداوند عالم کی کتنی بڑی کریمی، کتنی بڑی رحیمی۔ اور 2 چیزوں کا حکم دیا عید کے دن، ایک صدقۃ الفطر ادا کرو، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، بعد میں جو ادا کرے گا مکروہ ہوگا، ادا تو کرنا پڑے گا پھر بھی۔ ہر وہ بچہ جو عید کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا اس کی طرف سے بھی وہی صدقۃ الفطر دینا پڑے گا جو بڑے کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک کے فرشتے بھی نہیں کھاتے، نہ خدا کچھ کھاتا پیتا ہے، نہ وہ غریب ہے، نہ اسے کپڑے بنانے
اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو غریب لوگ ہوں ان کی بھی عید من جائے. جو تمہارے غریب ہیں تو میرے بندے کی ہمدردی کر، میں تیری ہمدردی کروں گا. تو میرے بندے کی پیاس بجھا، میں تیری قیامت کی پیاس بجھا دوں گا. تو میرے بندے کی بھوک کا علاج کر، میں قیامت کی دھوپ کا علاج کر دوں گا. تو میرے بندے کو کپڑا پہنا، میں قیامت کے دن تجھے جنت کا جوڑا پہنا دوں گا. تو خداوند کریم نے یہ ساری چیزیں بندوں کی ہمدردی کے لیے فرمائی. سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ دیوار سے لگ کر رو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں کھیلتا بھائی؟ وہ کہنے لگا جی میری تو خوشی کوئی نہیں، باپ میرا نہیں، ماں میری نہیں، میں تو یتیم ہوں، میں کیا کھیل لوں اور کیا خوشی میں لاؤں، میری تو کائنات ہی اجڑ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، صدمہ پہنچا. اور کیوں پہنچا؟ لو آج آپ کو ایک نئی بات سنا دیں، پتہ نہیں زندگی میں پھر ملاقات کا موقع ہے یا نہیں. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر حضور کو رخصت ہو گئے دنیا سے، یعنی حضور ماں کے پیٹ میں یتیم ہو گئے. تو آپ کہو گے یہ تو ہمیشہ ہم سنتے ہیں. اگلی سنو، سیدہ حلیمہ کے یہاں آپ نے پرورش پائی رضی اللہ تعالی عنہا. وہ کتنی مقدروں والی مائی تھی جو سرکار کو ایک ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ بوسے دیتی تھی. اور جب آپ چلنے لگے تو مکے میں حضرت آمنہ نے اپنے پاس رکھ لیا رضی اللہ تعالی عنہا. حضور کی والدہ ماجدہ نے، حضور کی والدہ مدینہ منورہ کی تھی، یعنی حضور کا ننیال مدینے میں تھا. سیدہ آمنہ کا جو پیکا ہے میکا ہے وہ مدینہ ہے. تو مدینے میں لے کر کے گئی ہے حضرت آمنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ غنی. اور پھر گود میں لے کر حضرت عبداللہ کی قبر پہ گئی ہے، یعنی حضور کے والد کی قبر پہ گئی ہے. حضرت آمنہ انگلی پکڑ کے لے کے گئی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور وہاں قبر پہ روئی ہے عبداللہ، او عبداللہ اے کاش تو اپنے بچے کو دیکھ لیتا، 14ویں کا چاند شرماتا ہے تیرے جوان کے مقابلے میں. عبداللہ تیرے یتیم کا جگمگانا تو دیکھو، اس کی چہرہ تو دیکھو، اس کا خوبصورت دل ڈول تو دیکھو. روئی ہے حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کی قبر پہ کھڑی ہو کر. حضرت آمنہ کو یہ تو پتہ نہ تھا کہ میں تو باپ کے صدمے کو رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا یتیم ہو گیا، 1-2 دن میں ماں بھی چلی جائے گی، 1-2 دن میں ماں بھی چلی جائے گی. سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی مدینے میں بیمار ہوئی، اور اتنی بیمار ہوئی کہ یوں لکھا علماء نے، سامنے حضور تشریف فرما ہے اور آمنہ دیکھ کے رونے لگی. بیٹا ایک یتیم اور ایک پردیس میں، ایک تو آگے یتیم اور ایک پردیس، اور میں ماں بھی تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف کبھی اپنی امی کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، گویا خدا سے پوچھتے تھے میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ تو پہلے نہ تھا، ماں بھی چل رہی ہے. سید آمنہ نے بھی جواب دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لیے صدمہ پہنچا، اس لیے دکھ پہنچا کہ آپ نے یتیمی دیکھی تھی، آپ بے وارث دنیا میں رہے تھے. اس تاکہ میں سے بچوں کو دمکاؤ. ناظرین کرام، اگر آپ کا بیان پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے بیان میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.